تو فرض کریں ایک بالکل عام سی رات ہے، آپ اپنے فون پر یوں ہی سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اور اسکرول کرتے ہوئے اچانک آپ کی نظر ایک ویڈیو پر پڑتی ہے اور آپ کی سانس رک جاتی ہے۔ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ بالکل، اسکرین پر ایک ہوٹل کا کمرہ ہے، ایک جوڑا اندر داخل ہوتا ہے، اپنا سامان رکھتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے وہ انتہائی ذاتی ہے۔ اور آپ کو یہ خوفناک احساس ہوتا ہے کہ جوڑا یہ تو آپ خود ہیں۔ یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ ایرک کے ساتھ ہوا جو 2023 کی ایک رات اسی سوشل میڈیا چینل پر سکرول کر رہا تھا جہاں وہ اکثر پورن ویڈیوز دیکھتا تھا۔ لیکن اس رات ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ وہ ایک صارف سے ایک متاثرہ شخص بن چکا تھا۔ اس کے اور اس کی گرل فرینڈ کے وہ نجی لمحات جو 3 ہفتے پہلے شنزین کے ایک ہوٹل میں گزرے تھے، ایک چھپے ہوئے کیمرے میں قید ہو کر ہزاروں اجنبیوں کے سامنے تھے۔ اچھا، جب ایرک نے وہ ویڈیو دیکھی تو اس کے لیے وہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن اس سے بھی مشکل کام اپنی گرل فرینڈ ایملی کو یہ بتانا تھا۔ جب ایرک نے اسے بتایا کہ ان کے ہوٹل کے کمرے کی ویڈیو بنائی گئی، اسے 1 گھنٹے کے کلپ میں ایڈٹ کیا گیا اور ٹیلی گرام پر ڈال دیا گیا ہے، تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ ایملی کا پہلا رد عمل تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا کچھ ممکن بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات اتنی ناقابل یقین ہے کہ کوئی بھی اسے پہلے مذاق ہی سمجھے۔ دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے بالکل، کہ آپ کی ذاتی زندگی اس طرح سر عام بک رہی ہے۔ لیکن جب ایملی نے خود وہ فوٹیج دیکھی تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ شرمندگی اور خوف سے بالکل ٹوٹ گئی۔ اس کا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ کلپ اس کے گھر والوں، دوستوں یا ساتھ کام کرنے والوں نے نہ دیکھ لیا ہو۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور اس ایک واقعے نے ان کے رشتے پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ انہوں نے ہفتوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ جو اعتماد ان کے درمیان تھا وہ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ ایک لمحے کی پرائیویسی کی خلاف ورزی نے ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جسے شاید وہ کبھی پار نہ کر پائیں۔ اور ایرک کی کہانی میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، جی، اس کا ایک صارف سے متاثرہ شخص بننے کا سفر۔ کہ اس واقعے کے بعد اس نے ویسا مواد دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کیونکہ جب تک وہ ایک ناظر تھا یہ اس کے لیے محض ایک تفریح تھی، ایک گمنام تجربہ۔ لیکن جب اس نے خود کو سپلائی چین کے دوسرے سرے پر پایا، جب وہ خود ایک پروڈکٹ بن گیا، تب اسے احساس ہوا کہ اس حقیقی مواد کی اصل قیمت کیا ہے۔ اس کی اپنی زندگی، اس کا رشتہ، اس کی عزت، سب کچھ داؤ پر لگ گیا تھا۔ اس تبدیلی نے اس کی پوری سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ ایرک اور ایملی کی کہانی تو دل دہلا دینے والی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ چین میں جاسوسی کیمروں سے بنا فوش مواد کوئی نیا مسئلہ تو نہیں، یہ کم از کم 1 دہائی سے موجود ہے۔ جی، حالانکہ وہاں فوش مواد بنانا اور بیچنا دونوں سخت غیر قانونی ہے کہ ہوٹل کے کمروں، چینجنگ رومز یا پبلک ٹوائلٹس میں چھپے کیمروں کو کیسے پہچانا جائے؟ اور یہ کیمرے اتنے چھوٹے ہو سکتے ہیں جتنی ایک پینسل کے پیچھے لگی ربڑ، یا کسی اسموک ڈیٹیکٹر یا ٹی وی کے ریموٹ میں چھپے ہو سکتے ہیں۔ یہ خوف اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ انتہائی اقدامات کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوٹل کے کمروں میں خیمے لے کر جاتے ہیں۔ جی بالکل، اپنے ساتھ خیمے لے کر جاتے ہیں اور رات کو اس میں سوتے ہیں تاکہ فلمائے جانے سے بچ سکیں۔ اعتماد کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ان کی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے، اور انہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اگر فحاشی غیر قانونی ہے تو یہ انڈسٹری اتنے بڑے پیمانے پر کیسے پھول رہی ہے؟ کہ یہ ایک انتہائی منظم، منافع بخش کاروبار ہے۔ ہزاروں ممبرز والے چینلز اور گروپس جہاں ویڈیوز کے چھوٹے چھوٹے نمونے مفت دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی دلچسپی بڑھے، اور پھر وہ انہیں پورا مواد خریدنے کے لیے کہیں اور بھیجتے ہوں گے۔ جبکہ مہنگے پیکیجز میں آپ کو درجنوں ہوٹل کے کمروں سے لائیو سٹریمنگ کا ایکسس ملتا ہے۔ لائیو سٹریمنگ؟ جی، آپ اصل وقت میں لوگوں کو ان کی لا علمی میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہوٹل میں خیمے لگانے والی بات اب زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ 18 ماہ کی تحقیقات کے دوران انہوں نے 6 مختلف ویب سائٹس اور ایپس دریافت کی جو 180 سے زیادہ ہوٹل کے کمروں سے لائیو سٹریمنگ کا دعویٰ کرتی تھیں۔ اس دوران انہیں 54 مختلف کیمروں سے ریکارڈ شدہ مواد ملا، جن میں سے تقریباً آدھے ہر وقت فعال تھے، یعنی 25 سے 30 کیمرے 24 گھنٹے لائیو تھے۔ ذرا سوچیں، صرف ایک ویب سائٹ پر 54 کیمرے، اور ہر کمرے میں روزانہ نئے مہمان آتے ہوں گے۔ بالکل، 7 ماہ کے عرصے میں تو یہ ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی پرائیویسی بیچی گئی۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔
और सबसे अफसोसनाक बात तासरा जोड़े की आजियत है, और दूसरी तरफ हजारों लोग हैं जो ये मवाद खरीद रहे हैं। वो कहता है, जो चीज मुझे अपनी तरफ खींचती थी वो ये थी कि लोग नहीं जानते थे कि उन्हें फिल्माया जा रहा है। मुझे लगता है कि रिवायती पॉर्न बहुत मसनूई महसूस होता है। तो इसके लिए फुटेज ज्यादा हकीकी थी। जी, हकीकीपन की तलाश, यानी ये सिर्फ फर्शीवाद की बात नहीं, ये एक वसीतर सकाफती रुझान का हिस्सा है जहां लोग स्क्रिप्टेड मवाद से थक चुके हैं और ज्यादा मुस्तनद गैर फिल्टर शुदा तजुर्बात चाहते हैं, चाहे वो इखलाकी तौर पर कितने ही संगीन क्यों ना हो। ये बिल्कुल रियलिटी टीवी या लाइव स्ट्रीमिंग कल्चर की तरह है, लेकिन इसकी सबसे भयानक शक्ल। और यही चीज इस इंडस्ट्री को इतना खतरनाक बनाती है। ये मुस्तनद तजुर्बे की ख्वाहिश को हथियार बनाकर लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रही है। देखने वाले के लिए ये एक हकीकी लम्हा है, लेकिन जिस शख्स को फिल्माया जा रहा है उसके लिए ये जिंदगी भर का सदमा है। यहाँ एक नफ्सियाती खिलीज है। सारिफ ये नहीं सोचता कि स्क्रीन पर नजर आने वाले लोग हकीकी हैं, जिनके जज्बात हैं, खानदान हैं और इज्जत है। और एरिक का तजर्बा इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि जब सप्लाई चेन के दूसरे सिरे पर होने का एहसास होता है तो नजरिया कैसे बदल जाता है। जब तक वो नाजिर था, ये उसके लिए एक बेजरर हकीकी तजर्बा था, लेकिन जब वो खुद स्क्रीन पर आया तो उसे इस हकीकत की भयानक कीमत का अंदाजा हुआ। उसका तजस्सुस किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, और अब किसी और का तजस्सुस उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। कि जो मवाद हम ऑनलाइन देखते हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं। क्या हमारी तफरीह किसी की जिंदगी की तबाही की कीमत पर तो नहीं आ रही। एरिक की कहानी इस तजस्सुस और उसके नताइज के दरमियान का बराह रास्त ताल्लुक है। हमने देखा कि किस तरह एक ज़ाती वाक़या यानी एरिक की कहानी एक बहुत बड़ी पोशीदा इंडस्ट्री की तरफ इशारा करता है। एक ऐसी दुनिया है जहां होटल के कमरे फिल्म स्टूडियोज में तब्दील हो चुके हैं, खास तौर पर जब पैसा और गुमनामी का उनसर शामिल हो। लेकिन इतनी तहकीक और मालूमात के बावजूद एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिलता। इस सब के पीछे असल लोग कौन है? ये कैमरे होटलों में नस्ब कौन करता है? क्या ये होटल का अमला है, कोई बाहर का शख्स? ये वेबसाइट्स कौन चलाता है? और इससे हासिल होने वाला करोड़ों का पैसा आखिर जाता कहाँ है? जी, ये वो लोग हैं जो इस गैर मरी नजर के असल मेमार हैं। और ये सवाल हम अपने सामीन के लिए छोड़ते हैं। जब टेक्नोलॉजी इतनी छोटी और हर जगह मौजूद हो और डिजिटल गुमनामी का फायदा उठाना इतना आसान हो, तो क्या किसी की भी ज़ाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर महफूज रह सकती है? और हम एक मुआशरे के तौर पर किसी की प्राइवेसी को अवामी तफरी बनने से कैसे रोक सकते हैं? इस गैर मरी नज़र के असल चेहरे कौन हैं और उन्हें कैसे बेनकाब किया जा सकता है?